سبحان اللہ. تمہیں ایسے ہی یاد کرتا رہا, وہ تو ٹھکانہ بھی بنا دیا ہے. رب نے تمہارا ٹھکانہ یہ بھی نہ سنا کہ ٹھکانہ کہاں بنایا ہے. سجدے میں گری اور ایسا سجدہ کیا کہ پھر ندا آئی کہ وہ گڑھا جو ہم نے اس کے لیے کھدوایا تھا اس میں وہ عابد ڈالا جائے گا جو اپنی عبادتوں پر تکبر کر رہا ہے, اور جنت کی وہ کرسی جو ہم نے عابد کے لیے تیار کروائی تھی اب اس پر یہ گناہگار بیٹھے گی جس نے ایسی توبہ اور استغفار کی ہے کہ رب کی بارگاہ میں تبدیلی آ گئی. سبحان اللہ. کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں, وہی والی بات ہے کہ ہم اپنے منہ سے بعض ایسی باتیں نکال جاتے ہیں جس سے ہمارے مقدر بدل سکتے ہیں. اللہ کی ذات کیا ذات ہے, ذرا سی ادا پسند آ گئی. بالکل. اس واقعے سے میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے, ضرور یہ بتائیے پلیز. ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ذات میں عاجزی اور انکساری, ہمیں اپنے سجدوں پر, ہمیں اپنی کسی بھی ادا پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی ہے, یہ رب کی دی ہوئی. یہ شکل, یہ صورت, یہ انداز, یہ بیان جو کچھ بھی ہے عطا کرتا ہے. عطا کی ہوئی چیزوں پر تکبر جائز نہیں, دی ہوئی چیز پر تکبر جائز نہیں. صحیح. یعنی دی ہوئی چیز ہے, یہ شکل صورت, یہ آواز, یہ مال دولت, یہ اولاد, یہ بچے جو ہمارے ہیں یہ ہمارے رب نے عطا کی, جب چاہے وہ واپس لے. اسی بات پر مجھے یاد آیا, ایک تاریخ کی خاتون ہے اور ان کے صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بیمار ہو گیا. کیا حال ہوگا ماں کا. دن رات اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے. جب دیکھا شوہر نے کہ ماں بیٹھی ہے, کہا میں بھی باپ ہوں, پاس بیٹھ جاتا ہوں. ماں نے سمجھایا کہ آپ جائیں کما کر لائیں, آپ اس طرح بیٹھ جائیں گے تو گھر ہمارا کیسے چلے گا. آخر بیوی کی بات مانی, باہر نکلے, روزی کی تلاش میں رات ہو گئی. کہتے ہیں پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب شوہر رات کو گھر واپس آیا, پہلے آ کر سوال کیا بیٹا کس حال میں ہے, تو اس صابرہ نے کہا کہ پہلے بہت تکلیف میں تھا, اب آرام سے. سبحان اللہ. پہلے بہت تکلیف میں تھا, اب آرام سے ہے. نادان یہ سمجھے کہ میرے بچے کو فائدہ ہو گیا. کہتے ہیں جب سے بیمار تھا میں نے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا, جب میرا بچہ آرام سے ہے تو کچھ دو کہ میں کھانا کھا. اس صابرہ نے اٹھ کر تازہ کھانا پکایا اور اپنے شوہر کے سامنے رکھا. ہم وہ لوگ ہیں کہ آج کھانا سامنے رکھ کے دن بھر کی روداد اپنے شوہر کو سنایا کرتے ہیں, یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. بالکل. اور اس نے کوئی شکوہ زبان پر نہ لایا. جب شوہر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا, کتابیں لکھ رہی حق زوجیت کا طلبگار ہوا, بیوی نے انکار نہ کیا. بعد فراغت کے کہا چلو بچے کو دیکھتے ہیں, اور جب بچے کے چہرے پر چادر دیکھی تیش میں آیا کہ کہیں کا میرا بچہ گزر تو نہیں گیا. یہ گزرگاہ ہے, یہاں سے گزر کے سب کو جانا, کہیں میرا بچہ گزر. کہا کہ ہاں. چلانے لگا تم ظالم عورت ہو, تم نے ظلم کیا. کہا ظلم کیسا, یہ رب نے ہمارے پاس امانت رکھوائی تھی, اور جب مالک کوئی چیز واپس مانگے گا تو اسے دینی چاہیے نا. اس میں شکوہ کس سے کیا جائے. یہ اب تک ہمارے ساتھ میں تھا, جب رب نے لے لیا کیونکہ اس کی امانت تھی. پہنچا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, نبی اللہ میری بیوی ظالم ہے, بچہ مر گیا, کھانا پکا کر دیتی رہی, بچہ مر گیا, حق زوجیت ادا کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا حق زوجیت میں حمل بھی قرار پا گیا. ایک کے مرنے پر رب نے 11 بیٹے عطا فرمائے, اور جو سب کے سب ولی اللہ گزرے. سبحان اللہ. یعنی کہ تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے ہم اپنی پوری زندگی کو گزار سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کیوں پروفیسر زاہرہ صاحبہ, کیوں ہم پھر بھی بھول چکے ہیں ان سب چیزوں کو. اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں روز بتانی چاہیے. ہم سال میں ایک دن بتا رہے ہیں, یہ ہمارے گھروں میں دہرانی چاہیے, ہمیں بچوں کو بتانی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا نہیں, عطا کردہ ہے, اور دی ہوئی چیزوں پر ہمیں. کال بھی ہے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مہوش بات کر رہی ہوں. جی مہوش, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کی اسکالر آ گئی, طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے ان کی؟ جی 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 بالکل, آپ بات کر لیجیے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ کی دعاؤں طلبگار. اور آپ کیسی ہیں؟ طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بہت بہت کرم ہے اس کا, میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بھی جو یہ قصہ جو ہم سے شیئر کیا, اور جو ہمیں مطلب مزید معلومات میں اضافہ کیا, یہ واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جب تکبر, اگر ہم 100 سال کی عبادت بھی صرف ایک الفاظ تکبر پہ ضائع ہو جاتی ہے. اور بے شک اس عورت کی جو مطلب اس نے گناہگار تھی, بالکل اس کے اوپر وہ کنورٹ ہو گئی. بالکل جو عاجزی اس نے اس میں اتنی تھی, اس وجہ سے. بالکل. اور باقی آپ نے جو بتایا بہت ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو صحت دے, اپنا خیال رکھا کریں. بہت شکریہ, بہت زیادہ.
आप लोगों की दुआ चाहिए। दुनिया में तो मतलब घर में 10 तरह की चीजें होती हैं, हर चीज है, मतलब हर चीज होती है, मगर अपना ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच भाविश। जरूर जरूर। अच्छा, मैं अभी आपने बात की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि वो हजरत अल्लाह ताला से कलाम करने जा रहे थे, तो क्या वो अल्लाह ताला से बातचीत करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, कलीमुल्लाह आपका लक़ब है। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले। हाँ। और तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक बार आपने ख्वाहिश जाहिर की कि बारी ताला मैं तेरी आवाज़ तो सुनता हूँ, तुझे देखना भी चाहता हूँ। अच्छा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मूसा, हमने तुम्हारी आंखों को वो नूर नहीं दिया जिसे तुम हमारी जियारत कर सको, अलबत्ता कोशिश कर लो, पहाड़ पे तजल्ली नाजिल फरमाता हूँ, अगर तुम संभल सके तो संभल जाना। और रब ने अपनी तजल्ली नाजिल की, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो हम पर बहुत मेहरबान। हाँ। मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे सारे गुनाहों का रब ने पर्दा कर रखा है, और कुछ नेकी के काम करें तो बहुत जल्दी चर्चा हो जाया करता है। बिल्कुल बिल्कुल, रब है जो इज्जत दिया करता है। और यही कहा कि अगर देखना है रब को तो अपनी माँ को देख लिया करो, कि तुम्हारे सारे ऐब छुपा लिया करती। क्या मैं हर महफिल में बयान करती हूँ कि हमारे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, खुसूसन बेटियां, तो हम अच्छा लिबास पहना के गैरों के सामने पेश किया करती। जी, उनकी तारीफें करते हैं, ये तालीम हासिल की है, ये हुनर आता है, ये आता है, वो आता है। कोई माँ कभी नहीं कहती कि मेरी बेटी जुबान भी चलाती। हाँ। ऐब का पर्दा कर लिया करती है और नेकियों का चर्चा कर लिया करती है, क्योंकि रब यही इरशाद फरमाता है कि बंदा नादान है, कब बदल जाए। बिल्कुल, जैसे कि उस औरत ने तौबा करी और रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मर्तबा बुलंद कर दिया, दोज़ख से जन्नत में डाल दी गई। वही ना कि कुछ नहीं पता कि अल्लाह ताला को हमारी कौन सी अदा का बहुत प्यार आ पसंद आ जाए। जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सादिया, क्या कहेंगी? इतने खूबसूरत हम क़िस्से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं तो चाह रही हूँ कि कुछ टाइम हमें मज़ीद मिले तो मैं तो आपा की बातें सुनती रही। माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत मतलब फैज़याब हो रहे हैं हम तो आपसे। बिल्कुल। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम भी आपकी आवाज़ से, आपकी नात से हम भी फैज़याब हों, तो ज़रूर एक और कोई अच्छी सी नात मुझे सुनाइए रमज़ान के हवाले से। और अभी तक 18-19 साल से मैं सरकार का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ हमेशा पढ़ने से पहले कि परवरदिगार हज बैतुल्लाह की एक ज़ियारत नसीब फरमा दे, क्योंकि अभी तक बदनसीब हूँ इस मामले में। तो मैं देखने वालों से भी कहूँगी कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला हम सबको ही लेकर जाए, दरबार की हाज़िरी करवाए। या मुस्तफ़ा अता हो फिर का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर हाज़िरी का, कर लूं नज़ारा आकर फिर गली का, कर लूं नज़ारा आकर फिर आपकी गली का, या मुस्तफ़ा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान का महीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान का महीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, या मुस्तफ़ा अता हो रोता हुआ फिराऊं
نہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. بہت ہی اچھی آواز. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم اپنے اور قصے کو بھی کنٹینیو کریں، پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں کس طرح سے اس طرح اپنے بچوں میں. ایک پیاری سی بات مجھے یاد آئی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ الزہرا، کہ جب آپ کے بچے حضرت امام حسن اور امام حسین اس قابل ہوئے کہ وہ لکھنا سیکھیں تو آپ دونوں نے تختی لکھی اور اپنی ماں کے پاس آئے اور آ کر سوال یہ کیا کہ ہم میں سے زیادہ اچھا کس نے لکھا. یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے ماں کے لیے، لیکن ماں کا جھکاؤ جو بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی تعریف کر دیتی ہے، اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ کسی کا دل بھی ٹوٹ جائے. تو حضرت بی بی فاطمہ نے یہ کہا کہ یہ سوال تم اپنے بابا علی سے جا کر کرو، کیونکہ آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی. بچے دوڑتے ہوئے گئے حضرت علی کی بارگاہ میں اور کہا کہ بابا بتائیں، یہ میں نے تختی لکھی اور یہ بھائی حسین نے تختی لکھی ہے، ہم میں سے زیادہ اچھی کس نے لکھی؟ تو حضرت علی کا مطالعہ رسول کریم ایک لمحے کو سوچتے ہیں کہ کیا فیصلہ فاطمہ نے نہیں کیا. کہا اپنی ماں سے پوچھتے، کہا ماں نے ہی تو آپ کے پاس بھیجا. آپ سمجھ گئے فاطمہ دل توڑنا نہیں چاہتی. کہا باپ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں. بچے تختیاں لے کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور وہی سوال کیا کہ نانا جان یہ تختی میری ہے اور یہ بھائی حسین کی ہے، بتائیے تو صحیح زیادہ اچھا کس نے لکھا ہے؟ تو نانا حیران ہے. کہا ماں سے سوال کیا یا باپ سے؟ کہا آپ کے پاس بھیجا گیا. کہا واپس جاؤ، ماں بہتر فیصلہ کرتی ہے. واپس بچے آ گئے ہیں، ماں حیران ہے، کہیں پریشان ہے. کہتی ہے کہ میں فیصلہ اگر حسن کے حق میں دیتی ہوں تو میرے حسین کا دل ٹوٹتا ہے، اور اگر حسین کی تعریف کرتی ہوں تو میرے حسن کا دل ٹوٹتا ہے. دونوں بچے جگر گوشہ رسول، میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتی. کہتے ہیں آپ نے ایک مالا پہن رکھی ہے موتیوں کی جس میں 5 یا 7 موتی ہیں، آپ نے وہ مالا توڑ دی اور کہا جو زیادہ موتی اٹھا کر لائے گا اس نے زیادہ اچھا لکھا ہوگا. سبحان اللہ. دونوں بچے بھاگے ہیں موتی اٹھانے کے لیے. کہتے ہیں 2 ایک کے ہاتھ میں آئے اور 2 ایک کے ہاتھ میں آئے. ایک موتی رہ گیا. آسمان سے جبریل علیہ السلام زمین پر آ گئے، پر مارا موتی کے ٹکڑے کیے. آدھا حسن اور آدھا حسین تمہارے پاس آیا کہ رب بھی ان بچوں کا دل توڑنا نہیں چاہتے. یہ ہمارے لیے گھر کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھیں. بالکل بالکل. تو میں کہتی ہوں کہ آج ہم بچیوں پر بہت توجہ دے رہے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ بچیاں کمزور ہوا کرتی ہیں اور ہمیشہ بتایا کہ بچیوں کا زیادہ خیال رکھو، لیکن اس وقت ضرورت ہے اپنے بیٹوں کا بھی خیال رکھنے کی. کیونکہ جب میں راستے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے گھروں کے چراغ سڑک پر بے ہوش پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ توجہ نہیں ملی. گھر سے توجہ ملتی تو وہ اس حالت میں نہ پہنچا کر. بالکل. تو اپنے سننے والوں کو یہی نصیحت ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کا بھی بہت خیال رکھیں کہ وہ بڑھاپے کی لاٹھی ہوا کرتے ہیں، کہیں وہ دیمک زدہ نہ ہو جائے. بالکل. بہت بہت شکریہ پروفیسر زہرا صاحبہ کہ آپ شو پہ آئیں. بہت اچھا لگا کہ ہم نے آپ سے اتنی ساری باتیں سیکھی، اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے قصے کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. ابھی میں جاؤں گی جی بریک پہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سائمہ ہوں گی اور قرآن قادری ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انڈر 20 شهر الرحمن